ویب سائٹ noema.com کے مطابق 2018 سے اگر پیچھے کی طرف جاتے ہوئے 2007 تک 12 سالوں کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو کل ملا کر 1,37,693 افراد قتل و غارت کے واقعات میں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ مطلب اوسط سالانہ 11,474 لوگ قتل ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے صوبے خیبر پختونخوا میں اس جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران قتل و غارت کے واقعات میں 60 سے زائد افراد قتل ہوئے ہیں، جن میں سے 25 کیسز صرف پشاور میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ پشاور ہی کے حوالے سے اگر بات ہو تو پچھلے 3 مہینوں میں 98 مرڈر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں بدقسمتی سے غیرت کے نام پر قتل کرنے والی انوکھی اور نایاب مخلوق بھی پائی جاتی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن HRCP کے مطابق سال 2020 میں غیرت کے نام پر 430 افراد کو قتل کیا گیا، جس میں سے 363 خواتین اور 148 مرد شامل ہے۔ اس مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی پشاور میں ایک شخص نے اپنے خاندان کے 7 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا تھا، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیرت مند افراد پسند کی شادی کو بھی سرعام زنا میں شمار کرتے ہیں۔ سال 2020 ہی میں مختلف عمر کے بچوں کے اغوا اور جنسی زیادتی کے 2,960 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ساحل نامی تنظیم کے مطابق پاکستان بھر میں بچوں سے زیادتی کے ہر روز 10 واقعات سامنے آتے ہیں۔ پاکستان میں نظام انصاف میں کیا خامی ہے جس کی وجہ سے امن قائم نہیں ہو پا رہا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک: امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ تعلق، سفارش، اپروچ کا ناجائز استعمال، اقربا پروری وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں سے تو آپ آلریڈی واقف ہوں گے۔ میں ان کے علاوہ کچھ چیزوں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ دیکھیں جناب، مار پیٹ، گالی گلوچ، ہیریسمنٹ کو چھوڑے بڑے جرم کی بات کر لیتے ہیں، مطلب خدا نخواستہ ایک شخص قتل کر لیتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کو جناب پولیس نے دفعہ 302 کے تحت پکڑنا ہے، پکڑ کر پھر عدالت میں پیش کریں گے۔ قاتل اگر مالی لحاظ سے طاقتور ہے تو بہتر سے بہترین وکیل ہائر کر سکتا ہے۔ اب وکیل صاحب اگر انتہائی زیادہ ذہین ہے تو ممکن ہے وہ ایسے دلائل ترتیب دے جس کی وجہ سے مجرم عدالت میں بری ہو جائے۔ یہ دلائل مختلف ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ ثابت کرنا کہ مجرم سے غلطی میں فائر ہوا تھا، یا فائر مجرم نے کیا ہی نہیں ہے بلکہ فائر کے بعد اسے اسلحہ پکڑایا گیا جس کی وجہ سے اسلحہ پر اس کے فنگر پرنٹس تھے، یا فائر سے پہلے کسی نے ویسے ہی اسے اسلحہ پکڑایا، پھر بعد میں قاتل نے اس سے اسلحہ لیا اور اس نے دستانے پہنے تھے جس کی وجہ سے اسلحے پر اس کے فنگر پرنٹس کے نشان نہیں بنے، یا یہ کہ مجرم مینٹلی ڈسٹرب ہے، یا پیسے دے کر درجنوں گواہ خرید کر لے آنا، یا مخالف وکیل کو پیسے کی لالچ دے کر اسے خریدنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر بدقسمتی سے مجرم کے وکیل کے یہ دلائل کام کر گئے تو مجرم نے بری ہو کر رہا ہونا ہے۔ پھر اکثر پورے پروسیڈنگ سے ناواقف جذباتی لوگ تو پولیس کو ہی کوستے ہیں کہ دیکھو فلاں قتل کر کے بھی آزاد گھوم پھر رہا ہے، حالانکہ پولیس کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ صرف عدالت تک لے کر آنا ہوتا ہے۔ ہم جذبات کی رو میں بہہ کر پولیس سے منصف اور جلات والے توقعات بھی وابستہ کرنے لگتے ہیں۔ پولیس آپ کے لیے مار پیٹ اور قتل نہیں کر سکتی، صرف آپ کی شکایت پر بندے کو پکڑ کر عدالت لے کر آ سکتی ہے۔ آگے آپ کے کیس میں جان، قسمت اور آپ کے وکیل کی حکمت عملی پر سب منحصر ہے۔ سزا کے فیصلے تو عدالت نے کرنے ہوتے ہیں، پولیس نے نہیں۔ پولیس صرف عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کراتی ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے کہ پولیس جب ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے تو ملزم کے پاس ضمانت نامی ایک آپشن بھی ہوتا ہے۔ ضمانت پر بھی وہ رہا ہو کر واپس آپ کے درمیان آ سکتا ہے، جس پر آپ کا خون کھول اٹھنا فطرت ہے۔ اچھا، اب اگر خوش قسمتی سے ملزم مجرم ثابت ہو گیا اور عدالت نے سزا سنوا دی تو اس سمے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے میں بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت میرے خیال سے اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں عدالتوں میں قتل کی سزا کیا سنائی جاتی ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ سزائے موت یا عمر قید۔ سزائے موت پھانسی کی شکل میں دی جاتی ہے، لیکن اصل میں کبھی دی جاتی تھی۔ جب بھی پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارے ممالک کے NGOs اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عالمی امن کے ٹھیکیدار ممالک ہمیں ہمارے ہی ملک میں مجرموں کو پھانسیاں دینے سے روکوانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور ہم بھی بات مان لیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جن کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے ضروری نہیں کہ اسے پھانسی ملے بھی، ہو بھی سکتا ہے وہ بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو۔
حالانکہ خود اعتراض اٹھانے والے ممالک میں سزائے موت موجود ہوتی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو عمر قید پھانسی کے بدلے مل جاتی ہے وہ بھی ضروری نہیں مجرم پوری کرے۔ اکثر صاحب اختیار حضرات خاص موقعوں پر جیلوں کا دورہ کر کے قیدیوں کی سزا میں کمی بھی کر دیتے ہیں۔ صدر پاکستان بھی خاص موقعوں پر کمی کر دیتے ہیں۔ اس دوران بھی اکثر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب عمر قید کا مطلب واقعی مرتے دم تک قید رہنا نہیں ہے۔ عمر قید کا مطلب ہوتا ہے 25 سال قید۔ مطلب 25 سال قید کوئی بندہ جیل میں گزارے اور وہ زندہ ہی رہے تو اس نے واپس آزاد ہونا ہے، چاہے اس نے 10 قتل ہی کیوں نہ کیے ہو۔ اور یاد رکھے کہ جیل سے آزاد ہو کر لوٹ آنے والا اور زیادہ بڑا بدماش اس لیے بن جاتا ہے کہ جب تک بندے نے جیل کی ہوا نہ کھائی ہو تب تک اس کے دل میں جیل اور اس کے ماحول سے متعلق ایک انجان خوف موجود ہوتا ہے۔ جب وہ جیل کی ہوا ایک بار کھا لے تو یہ خوف مٹ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیل میں اس کی مختلف اس سے بڑے مجرموں سے ڈسکشنز ہوتی ہے، ان سے نت نئے گر سیکھ لیتا ہے اور حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ ایک تو اکیلے دنیا میں ہی مجرم نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرا کیا جرم ہے، لوگ تو مجھ سے بڑے بڑے جرم کرتے رہتے ہیں۔ خیر، یہ ساری بحث تو اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ اگر مجرم پکڑا جائے اور عدالت سزا سنائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں عفو درگزر کے اسلامی تعلیم کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے۔ اکثر مالی لحاظ سے مستحکم مجرم مظلومین کو معافی کی درخواست کر لیتا ہے اور قبولیت کے بدلے بھاری رقم کی آفر کر لیتا ہے۔ ایسے میں 99.9% ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ مظلومین یہ آفر قبول کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ مقتول تو ویسے بھی گیا، واپس تو اس نے آنا نہیں ہے۔ اب اگر اثر و رسوخ والا مخالف ہم سے نہ صرف صلح کرنا چاہ رہا ہے بلکہ قیمت بھی ادا کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کے مقابلے میں اگر دوسرا آپشن ہم چنیں گے تو مجرم یہی پیسے اپنی بری ہونے کے لیے مختلف جگہوں میں لگا لے گا اور رہا ہو کر پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ 4 پیسے ہاتھ آ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس بھی اسی طریقے سے پاکستان سے آزاد ہو کر نکلا تھا۔ اسلام مخالفین یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلام کا عفو درگزر کا یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، دیکھو تو اسی وجہ سے یہ بدامنیاں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسلام نے یہ قانون اس مقصد کے لیے ہرگز متعارف نہیں کیا تھا جس کے لیے آج کل یہ ادھر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ قانون بذات خود ایک بہت ہی تعمیری قانون ہے، مگر اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ چاقو ایجاد خوراک کی چیزوں کو کاٹنے کے لیے ہوا تھا، اب کوئی اس سے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس وجہ سے چاقو کے وجود پر ہی اعتراض کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسوں کی آفر کی بجائے ڈرا دھمکا کر مظلومین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ معافی کا اعلان کرے۔ ایک مسئلہ ادھر یہ بھی ہے کہ FIR یا کیس درج کرانے کے لیے مدعی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اکثر اوقات اگر مدعی معاف کرے یا مدعی ہی نہ ہو تو مجرم آزاد پھرتا ہے۔ جیسا کہ ایک کیس کے بارے میں نے سنا تھا کہ ایک آدمی نے سوائے اپنی ماں کے گھر کے تمام افراد کو قتل کیا تھا، جس میں بہن، بھائی اور والد شامل تھے۔ گرفتار ہوا اور عدالت میں شاہد پیش ہوا ہو تو آدمی کی والدہ جو تھی اس نے اسے یہ کہہ کر معاف کیا کہ جو ہوا سو ہوا، اب تو میرا بس یہی ایک ہی سہارا ہے۔ یہ دانشمندی نہ ہوگی کہ میں اسے بھی پھانسی پر چڑھا کر گواہ بیٹھوں۔ اب وہ آدمی اکیلا ساری جائیداد کا مالک بنا مزے اڑا رہا ہے۔ میرے خیال سے اگر کسی جرم کا کوئی مدعی نہ ہو تو ریاست کو مدعی بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ مدعی موجود ہو اور وہ لاکھ مجرم کو معاف کرے مگر اسٹیٹ کو معافی نہیں دینی چاہیے مجرم کو، کیونکہ اس طرح سے جرائم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پولیس کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ سوائے قتل اور چوری کے بڑے سے بڑے ایشو کو بھی 107 جیسے کمزور دفعہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حساس مقامات پر سیکیورٹی انتظامات پہلے نہیں دکھائی دیتے اور کسی حملے کے بعد انتظامات عمل میں لائے جاتے ہیں۔ پہلے جتنی مرضی کوئی بولتا جائے خطرہ ہے، لیکن ادارے اس کو سیریس نہیں لیتے۔ جب کیجولیٹیز ہو جائے تب ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، حالانکہ احتیاطی تدابیر پہلے اختیار کرنے کی شے ہے۔ یہی معاملہ اکثر انفرادی طور پر بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ جب آپ کسی کی دھمکیوں کے خلاف پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو سیریس نہیں لیتے۔ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ FIR تو کسی پر صرف تب درج کیا جا سکتا ہے جب اس نے آپ کو ایسا مارا ہو کہ خون نکلا ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نظام انصاف کا طریقہ کار ٹائم ٹیکنگ بہت ہوتا ہے۔ عدالتوں میں اسکولوں کے طرز پر گرمی سردی کی چھٹیاں بھی ہوتی ہے، حالانکہ عدالت ایک بہت اہم اور ذمہ دار محکمہ ہے۔
بظاہر اس ساری گفتگو سے آپ کو یہ ریفلیکشن ملے گی کہ بنیادی قصوروار عدالتیں ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو عدالت میں موجود معزز جج صاحبان اپنے جیب سے تھوڑی قانون نکالتے، ان کو تو قوانین کا ایک سیٹ تھمایا گیا ہے جس کے مطابق احکامات صادر کرنا ہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ بس اس سارے خراب صورتحال کی زیادہ ذمہ داری قانون ساز اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ قوانین میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ قانون ساز ادارہ یعنی پارلیمنٹ کو فوری انصاف پر مبنی قوانین بنانے اور نافذ کرانے چاہیے، پرانے قوانین تبدیل کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک نظام کو فالو کرنا چاہیے، مطلب یا تو مکمل اسلامی قوانین پر مبنی نظام اور یا پھر مکمل مغربی قوانین پر مبنی نظام۔ ہماری بیک وقت سعودی اور ایران بننے کی بھی خواہش ہوتی ہے اور برطانیہ و امریکہ بننے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ دو کشتیوں پر پاؤں رکھنے والا غرق آب ہی ہوتا ہے۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے جس کی نسبت اللہ کو کافرانہ طرز عمل بھی عزیز ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اور منافقوں کو دنیا میں بھی پستی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پارلیمنٹ میں کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہمارے منتخب کردہ سیاستدان۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ اس نظام کو ٹھیک کرانے کی ساری ذمہ داری ہر لحاظ سے 100% انہی سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس خراب نظام کے ذمہ دار نہ عام لوگ ہیں، نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، نہ عدالت ہے، نہ دیگر محکمے۔ سیاستدانوں کو جب ہم ووٹ دے کر ایوانوں میں بیچتے ہیں تو اسی لیے بیچتے ہیں کہ ہمارے ملک کے نظام کو بہتر کرے۔ ان سے جب آپ پوچھتے ہیں تو الٹا ہم پر ملبہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ عوام ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ادارے ٹھیک نہیں ہے۔ او بھائی چلو، عوام اور ادارے ٹھیک نہیں ہے تو آپ ٹھیک بنائیں نا۔ آپ کو کرسیوں تک کس لیے ہم نے پہنچایا ہے؟ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو استعفے دے دیں۔ عوام کسی بھی ملک کے فرشتے نہیں ہوتے۔ امریکہ اور یورپ میں بھی کہیں اگر قدرتی آفت آئے اور کیمروں کا نظام لمحہ بھر کے لیے درہم برہم ہو جائے تو گھنٹہ دو میں ریکارڈ چوریا اور لوٹمار ہو جاتی ہے۔ قانون کی عملداری ہو تو بگڑا بندہ بھی فرشتہ رہے گا۔ عوام کی مثال بچوں کی سی ہے اور حکومت کی مثال والدین کی ہے۔ بچوں نے تو شرارتیں کرنی ہوتی ہے اگر والدین نظر رکھنے میں دلچسپی نہ لے۔ گیلا راہزنوں سے نہیں، رہبر سے ہوتا ہے۔ کچھ سیاستدان کہتے ہیں ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور فوج مسلط ہے، تو بھائی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ باقی قوانین کو چھوڑے، صرف اگر قتل، ریپ اور بدعنوانی کی سزا فوری طور پر موت قرار دے دی جائے اور فوراً سے پہلے اس پر عمل درآمد ہو تو 99% بدامنی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے سخت قوانین بنائے جائیں۔ ہر ایرے غیرے کے ہاتھ اسلحہ لگ جانا درست نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہولڈ اگر مضبوط ہو تو میرے خیال سے عام آدمی کو اسلحہ رکھنے ہی نہیں دینا چاہیے، چاہے لائسنس یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دو فریقین کے درمیان عدالتی کیس میں قصوروار فریق جان بوجھ کر مقررہ تاریخ کو حاضر نہیں ہوتا کہ چلو عدالت تاریخ پر تاریخ دیتی جائے گی، اور اس طرح سے متاثر فریق کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ضمانت کا کلچر مکمل ختم کر دینا چاہیے جب تک ملزم مکمل کلیئر نہ ہو۔ کسی قسم کی ضمانت سے اس کو نہیں نوازنا چاہیے۔ وکلاء کو 2-4 پیسے کم کمانے چاہیے، اور جب انہیں علم ہو کہ بندہ قصوروار ہے تو اس کا کیس نہیں لڑنا چاہیے۔ مجرم کو سپورٹ کرنے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ یہ اصول صرف عام آدمی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وکیل کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جو غریب فریق وکیل کی فیس ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی متبادل نظام ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ حکومت اپنے خرچے پر اس کے لیے وکیل کی بندوبست کرے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔